بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN ٹاپ نیوز۔ سب سے پہلے عمران خان عید سے قبل رہا اور نون لیگ پی پی کی حکومت ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کا دعویٰ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے امید ہے کیس فکس ہو جائے گا اور عمران خان عید سے پہلے رہا ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینٹر شبلی فراز کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا ورکرز اپنے جذبات قابو میں رکھیں، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہم نے دھرنے اور احتجاج بھی کیے، ہم اسمبلی کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ راستہ نکالے گا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز لگے اور میرٹ پر فیصلے ہوں۔ اور دوسری جانب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں سزاؤں کی معطلی کے لیے دائر درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ عمران خان گزشتہ ہفتے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس منگل کو سماعت مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سینیٹری شبلی فراز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا جس میں عمران خان کی مشاورت نہ ہو۔ اور دوسری جانب سنی اتحاد کونسل مخصوص رشتوں کی حقدار نہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے براہ راست نشر کی جانے والی پہلی سماعت میں مخصوص رشتوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست سنتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص رشتے کیسے مل سکتی ہے جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو، اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل مخصوص رشتوں کی حقدار نہیں ہے۔ یہ ریمارکس دیے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے پہلی مرتبہ براہ راست نشر کی جانے والی سماعت میں مخصوص رشتوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں سنی۔ اور ایک اور خبر کہ اگر ایک درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، نیا کٹھا کھل گیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں زیر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر اور سینیٹری کیس میں وکیل فیصل صدیقی نے دلائل مکمل کر لیے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ جسٹس محمد علی مدر نے ریمارکس میں کہا ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورم سے رائے لی گئی، اگر ایک درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، کویت میں پاکستانیوں کے لیے خوشخبری۔ کویت نے 19 سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزوں پر عائد پابندی ختم کر دی۔ 19 سال بعد پاکستانیوں کو ورک فیملی وزٹ سیاحتی کمرشل ویزوں کا اجرا شروع کر دیا گیا۔ اور آصف علی زرداری نے لاہور میں بیٹھ کر بڑا اعلان کر دیا۔ یہ ہے رپورٹ سید زہید نقوی کی لاہور سے۔ صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پاک بھارت کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، جنگ میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور عمران خان نے بڑی تحریک کا اعلان کر دیا، پارٹی بڑی تحریک کی تیاری کر لے، ساری زندگی جیل میں رکھ لے، نہیں جھکوں گا۔ عمران خان نے کہا جو بھی ٹارچر کر لے غلامی تسلیم نہیں کروں گا، ساری زندگی جیل میں بھی رکھ لے تو جھکوں گا نہیں، پارٹی بڑی تحریک کی تیاری کرے۔ 8 ماہ میں ایک بار بچوں سے بات کرائی، میری بہنوں کو ملاقات نہیں کراتے۔ علیمہ خان نے کہا ہم ان کو کتابیں پہنچاتے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیل انتظامیہ کتابیں روک لیتی ہے۔ اور اٹک جیل میں قید پی ٹی آئی کے 76 کارکنوں کی ضمانتیں منظور۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 26 نومبر ڈی چوک احتجاج کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے 76 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا اور تمام 76 افراد کے روپ کارڈ جاری کر دیے۔ اور اب چلتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ پیوٹن سے خوش نہیں، پاگل ہو چکا ہے، روس پر مزید پابندیاں لگائیں گے ٹرمپ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ماسکو کے کیف پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کے بعد کہا ہے کہ وہ روس کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے پوٹن کو پاگل قرار دے دیا۔ اور غیر ملکی دورے کے دوران فرانسیسی صدر کو اہلیہ نے تھپڑ مار دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور ان کی اہلیہ برگیڈ میکرون کے درمیان ویتنام آمد پر طیارے میں ہونے والے مبینہ تھپڑ کے واقعے نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی اور صہیونی فوج مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کو چن چن کر مارنے لگی۔ 50 شہید۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں وحشیانہ کارروائی کرتے ہوئے جنگی جرائم کی دہا کر دی۔ صہیونی فوج مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کو چن چن کر شہید کر رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت میں 24 گھنٹے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی پناہ گاہوں اور سکول پر بمباری، بچوں سمیت 36 افراد شہید ہو گئے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔